اگر جاسوسی یا بغاوت کی تو سزا موت ہوگی، دہشت گردی، اغوا یا کسی کو قتل کیا تو بھی سزا موت ملے گی، حکومت کی کوئی چیز چوری کی یا کسی بھی طرح کی جعل سازی کی تو بھی موت کی سزا ملے گی، غیر ملکی میڈیا دیکھا، دنیا کے کسی دوسرے ملک میں کسی کو کال کی تو بھی معافی نہیں ملے گی۔ حکومت ہر چیز پر کنٹرول رکھتی ہے، خواہ وہ خوراک ہو، تعلیم، کپڑے، یا یہ کہ آپ نے کون سی فلم دیکھنی ہے، کون سا ٹی وی دیکھنا ہے۔ شمالی کوریا میں آپ آزاد نہیں ہیں۔ شمالی کوریا ایسا ملک ہے جہاں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کچھ سنیں یا کہیں، یہاں تک کہ موبائل فون میں بھی ایسا سسٹم ہے جو باقاعدہ اسکرین شاٹس لیتا ہے اور حکومت کو بھیج دیتا ہے۔ یہاں ہر لمحہ آپ کی نگرانی ہوتی ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اگر اس نے کچھ غلط کہا یا کیا تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ موبائل فون میں موجود آپریٹنگ سسٹم خود بخود اسکرین شاٹ لیتا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا میں لیڈرز کو نہ صرف سیاسی رہنما بلکہ قومی باپ، محافظ اور تقریباً نیم خدائی شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ گھروں میں تصاویر رکھنا وفاداری اور اطاعت کا اظہار ہے۔ یہاں قانون کے مطابق ہر گھر، دفتر، اسکول، فیکٹری، حتیٰ کہ ٹرینوں میں بھی لیڈرز کی تصاویر لگانا بہت ضروری ہے اور ان کی تصویر رکھنا بالکل مست ہے۔ تصاویر نہ رکھنا یا خراب حالت میں ہونا ریاست کے خلاف جرم تصور ہوتا ہے، جس کی سزا سخت سے سخت ہو سکتی ہے، قید یا مزدوری، اور بعض کیسز میں زیادہ سخت سزا۔ ہر روز صبح خاندان کے افراد ان تصاویر کے سامنے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ تصاویر پر دھول تک نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے سرکاری طور پر دیا گیا خصوصی کپڑا استعمال ہوتا ہے۔ سرکاری اہلکار باقاعدگی سے گھروں کا معائنہ کرتے ہیں تاکہ یہ چیک کریں کہ تصاویر موجود ہیں بھی کہ نہیں اور ان کی مناسب عزت بھی کی جا رہی ہے یا نہیں۔ کسی گھر میں اگر آگ لگ جائے تو سب سے پہلے ان تصاویر کو بچانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ریاست دشمنی سمجھی جاتی ہے۔ شمالی کوریا میں ڈکٹیٹر خاندان کو تقریباً دیوتا جیسی حیثیت دی جاتی ہے۔ ان کی برسی پر سوگ کو قومی فرض سمجھا جاتا ہے۔ حکومت یہ تصور بناتی ہے کہ پوری قوم غمگین ہے اور وفاداری میں متحد ہے۔ ہنسنا یا خوشی کا اظہار کرنا ریاست کی نظر میں بے حرمتی اور وفاداری کی کمی سمجھا جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق برسی کے دن گانے کی بجائے ہنسنے، خوشی منانے یا کسی بھی طرح کا نشہ کرنے پر مکمل طور پر پابندی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص خوشی میں پکڑا جائے تو اسے گرفتار کر کے مزدوری کیمپ میں ڈال دیا جاتا ہے یا سخت سزا ملتی ہے۔ حکومت باقاعدہ اہلکار تعینات کرتی ہے جو یہ نگرانی کرتے ہیں کہ لوگ سوگ میں شامل ہو رہے ہیں یا نہیں، لوگ رو رہے ہیں یا نہیں، لوگ افسردہ ہیں یا نہیں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی تو سزا صرف آپ کو ہی نہیں ملے گی بلکہ آپ کی 3 نسلوں کو جیل میں ڈالا جائے گا یا مزدوری کیمپ میں بھیج دیا جائے گا۔ یہاں ایک اصول ہے کہ اگر آپ جرم کرتے ہیں تو صرف آپ نہیں بلکہ آپ کے والدین، بیوی بچے اور پوتے تک متاثر ہوں گے۔ اس قانون کو گلٹ ہائی ایسوسی ایشن کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال شین ڈونگ بک کی کہانی ہے جو ایک مزدوری کیمپ میں پیدا ہوا کیونکہ اس کے والدین نے مبینہ طور پر ریاست کے خلاف جرم کیا تھا۔ 1990 کی دہائی میں شمالی کوریا شدید بحران کا شکار ہوا۔ سوویت یونین ٹوٹ گیا، امداد بند ہو گئی اور ملک میں بھوک کا طوفان آ گیا۔ اس وقت لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے۔ اندازہ ہے کہ 5 سے 20 لاکھ افراد قحط کے دوران موت کے منہ میں چلے گئے۔ حکومت نے پھر بھی اپنی فوجی طاقت پر پیسہ خرچ کیا جبکہ عوام کو کھانے کے لیے گھاس تک کھانی پڑی۔ بزرگوں نے کھانا نہیں کھایا اور بھوک سے مر گئے، اور وہ بھی اس لیے کہ ان کے بچے کھانا کھائیں گے۔ تعلیم بظاہر سب کے لیے مفت ہے لیکن حقیقت میں رشوت کے بغیر اچھے اسکول میں داخلہ ممکن نہیں۔ فوج میں لازمی سروس 10 سال تک چلتی ہے۔ یہاں بھی امیر اور غریب میں فرق ہے۔ غریب خاندان کے بچے عام اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں تعلیم کا معیار بالکل کمزور ہے، جبکہ خاص طبقہ اچھے اسکول اور سہولیات حاصل کرتا ہے۔ ہر شہری کو لازمی فوجی خدمت کرنی پڑتی ہے جو کئی سال جاری رہتی ہے۔ اس ملک میں بال کٹوانے کے بھی کچھ قوانین ہیں، ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ صرف مخصوص ہیئر اسٹائل کی اجازت ہے، خواتین کے کپڑوں اور میک اپ پر بھی کنٹرول ہے۔ اگر آپ نے غلط ہیئر اسٹائل رکھا یا غیر ملکی فیشن اپنایا تو سزا مل سکتی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ فیشن پولیس مقرر ہے۔ شمالی کوریا میں انٹرنیٹ نہیں ہے، بین الاقوامی ٹی وی یا فلم دیکھنا جرم ہے۔ اگر کوئی پکڑا جائے تو جیل یا موت کی سزا ہو سکتی ہے۔
یہاں لوگ چپکے سے بیرونی دنیا کی فلمیں یا خبریں دیکھتے ہیں، لیکن پکڑے جانے کا مطلب ہے سخت سزا۔ لوگ چھپ چھپا کر USB پر مواد دیکھتے ہیں، وہ بھی آواز کم کر کے تاکہ کوئی سن نہ لے، چونکہ یہاں اگر آپ پکڑے گئے تو ہمسایوں کو بھی پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ یہاں جیلوں میں قیدیوں کو 16 سے 18 گھنٹے مزدوری کرنی پڑتی، خوراک اتنی کم دی جاتی ہے کہ لوگ بھوک سے ہی مر جاتے ہیں۔ مزدوری کیمپ دنیا کے بدترین کیمپوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں تشدد عام ہے، قیدیوں کو مارا پیٹا جاتا ہے اور معمولی غلطی پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً اس ملک میں 40% قیدی ان کیمپوں میں ہی مر جاتے ہیں۔ حکومت اپنے رہنما کے بارے میں جھوٹی کہانیاں بناتی ہے، عوام کو یقین دلایا جاتا ہے کہ رہنما کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں ہر جگہ پروپیگنڈا ہے۔ اسکولوں میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ رہنما خدا جیسا ہے۔ لوگ خوف کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں کیونکہ حکومت ہر جگہ موجود ہے۔ اس خوفناک نظام میں بھی عوام نے بغاوت کی ایک چھوٹی سی شکل اپنائی، جو کہ بالکل حالیہ عرصے میں شروع ہوئی۔ خواتین کی قیادت میں خفیہ بازار، جنہیں جانگ ماڈانگ کہا جاتا ہے، جنہیں شمالی کوریا کی زبان میں جانگ ماڈانگ کہا جاتا ہے، ابھرے ہیں۔ یہ ماڈل بازار ابھرے ہیں۔ یہ غیر رسمی مارکیٹیں ہیں جہاں لوگ اشیاء بیچتے اور خریدتے ہیں۔ اسی راستے سے بیرونی کلچر اور خبریں اندر آ رہی ہیں، جو حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ شمالی کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں زندگی جیل کی طرح گزرتی ہے۔ عوام پر کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے حکومت نے ہر سطح پر سخت قوانین اور خوف مسلط کیا ہوا ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ تبدیلی کا بیج بویا جا چکا ہے۔ خفیہ مارکیٹیں اور بیرونی دنیا کی معلومات آہستہ آہستہ دیواروں کو توڑ رہی ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے اس عوام کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی شمالی کوریا سے ہٹ کے دنیا دیکھیں اور ان کو بھی پتا چلے کہ شمالی کوریا کے علاوہ دنیا کیسی ہے، زندگی کیسی ہے، اور دنیا کیسے اپنے آپ کو پروان چڑھا رہی ہے۔